خاص ہوتا ہے جو انسان کو شرمندہ کرتا ہے تو انسان اس کو جواب دہ ہوتا ہے. لہٰذا انسان اپنے اس استاذ کو ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے وہ خود کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ جب ہم اپنی ناکامی کمی کوتاہی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں ہم کسی عدالت کے اندر جواب دہ نہیں ہوتے نہ ہی ہم سے جواب مانگا جا رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہم خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہ عمل ہم خود کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی ناکامیوں کا تمام تر ملبہ دوسروں کے سرے ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ میری ترقی اور میری کامیابی کے اندر یہ خارجی رکاوٹیں ہیں تو یہ انسان کی کیسی عادت ہے جو انسان کو بہت پیچھے لے جاتی. کامیابی کے لیے ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. سن 2022 یوں آگ کے شعلے کی طرح بھڑکا اور جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ایک شعلہ ہوا میں بلند ہوتا ہے اور ایک چٹخارے دار پٹاخے کے ساتھ وہ ختم ہو کے راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس 2022 کی تکمیل پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پورا سال اس شعلے کی طرح گزرا ہے جو لمحے کے لیے اڑا چمکا اور راکھ بنا اور پھر اس کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں تھی کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس شعلے کے بھڑکنے کے دوران میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو 2022 کے پورے سال میں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. کل کی بات ہے ہم اس سال کے آغاز میں وقت کی اہمیت پہ گفتگو کر رہے تھے. سوشل میڈیا کی دنیا کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ریسائیکلنگ کے مرحلے سے جب گزرتی ہے تو ری ٹویٹ میں یہ بعض پورشن اثر نو آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے اور انسان دیکھ کے ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے, یہ 5 سال پہلے کی بات ہے, یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. 365 دن اور 12 مہینے یوں آئے یوں چلے گئے. 2022 کے اندر ہم نے کوئی مار کا نہیں مارا سوائے انہی عادات روایات اور انہی ہمارے جو رسموں رواجوں کے معاملات ہیں اور ایک ہمارے ٹیپیکل جملے ہیں, وہی ہماری مجلسیں, وہی ہماری بزمیں, وہی ہمارا رنگ ہے. ہم نے کوئی انقلابی کام نہیں کیا, نہ ہمارا کوئی ہدف تھا نہ کوئی ایجنڈا تھا, بس کوئی کولو ہے جس کے گرد ہم گھومتے رہے. اور آئندہ بھی اگلا 2023 وہ شروع ہونے والا ہے. اگلا جمعہ ہم 6 جنوری کو پڑھیں گے اور وہ 2023 ہوگا 2023 2023. اچھا یہ اسی طرح رہے اور 20 کے بعد اگر 1 آ جائے 2123 0 جب چینج ہوگی تو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. 2123 ایک صدی بعد آئے گا. ایک ہندسے کی مار ہیں ہم, ایک ہندسہ چینج ہوگا. موجودہ اس صفحہ ہستی پہ جتنے انسان موجود ہیں وہ اربوں کی تعداد میں اس وقت اور کھربوں ان کے منصوبے اور ملین بلین ٹریلین ان کی خواہشات, یہ تمام تر 2 کے بعد جب 0 کی جگہ 1 آئے گا یہ اس صفحہ ہستی پہ نہیں ہوں گے. خال الا قلیل کہ کوئی آج پیدا ہوا ہے تو اس کی عمر 100 برس ہو جائے ممکن نہیں ہے. ہوگا بھی تو آٹے میں نمک کی طرح باہر کیف. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا, اللہ انسان کے مزاج کو جانتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, ہم جہنم کو انسانوں کے لا سامنے کھڑا کریں گے. یومئذ یتذکر الانسان, پھر انسان اس دوزخ کو دیکھ کے اپنے گزرے ایام کو یاد کرے گا. تبدیلی لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے.
ماننے تسلیم کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. دنیا صرف انٹرٹینمنٹ کا نام رہ گیا ہے. دعوتی پروگراموں کے اندر بھی، حتیٰ کہ روحانی اور دینی اجتماعات کے اندر بھی تبدیلی لانے کے لیے حاضری نہیں دی جاتی. شاید مقاصد تبدیل ہو گئے. تو پھر انسان یتذکر الانسان، تذکر یتذکر تفاعل ہے، اخذ کرے گا، حاصل کرے گا، کچھ اچک لینے کی، وقت سے کچھ چھین لینے کی جسارت، باغ دوڑ کرے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. لیکن آج نصیحت حاصل کی تو کاہے کی نصیحت حاصل کی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آج کی اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کر کے آتا جو میں نے اس زندگی کے لیے جمع کیا. اپنی زندگی کی دولت کو، تمام تر دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کھپا دیا، وہ تو میں وہیں چھوڑ آیا. یا لیتنی، ہائے افسوس، قدمت، کاش، قدم یقدم، میں آگے بھیج دیتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے، جسے زندگی کہا جاتا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. جسے وقت نہیں نہ سکھا سکتا اسے کوئی نہیں سکھا سکتا. زمانے کا سب سے بڑا استاذ وقت ہوتا ہے. جس قسم کا عذاب اس وقت کے بے قدرے کو دیا جائے گا، لا يعذب عذابہ احد، اس قسم کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا. اور سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا، یا حسرتا حسرات علیہم، کہ انسان کو افسوس ہوگا، مرے گا اپنے اس افسوس میں کہ یار میری زندگی اتنی قیمتی تھی، میں اس زندگی کی بنیاد پہ آخرت میں یہ کچھ بنا سکتا تھا، ممکن تھا. منبر محراب سے گونجنے والی آواز، صدا واقعی حق تھی، قرآن ٹھیک کہتا تھا. یتذکر الانسان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. انسان نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آج کے دن اسے اس کا نصیحت حاصل کرنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ جہنم کو دیکھ کے سبق سیکھا تو کیا سبق سیکھا؟ جس طرح 2022 پورا سال 10 منٹ کے لیے تو بیٹھیں جا کے آج کے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا ہے. کیا آپ اپنی زندگی کے پورے سال کے اندر یہ انگلی کے 15 پورے یہ گریں، 1 2 3، ہر انگلی پہ 3 5 تیے 15، کیا یہ 15 پوروں کی، یہ 5 پوروں کی 15 گریں ہم کسی کارنامے سے یہ بھر سکتے ہیں کہ ایک کام تو میں نے یہ کیا اس سال، ایک کام تو میں نے، جسے کام کہتے ہیں. ویسے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہوگا، فنکشن بھی کیے ہوں گے، لوڈو شوڈو بھی کھیلی ہوگی، کرکٹ بھی کھیلی ہوگی، کوئی کاروباری ہم نے کوئی اچیومنٹ، ہماری کامیابی، اس کے اندر بھی کوئی چیز ہم نے بہتر کر لی ہوگی، اچھی بات ہے. تمام تر جائزے اور احتساب کا نوٹس بنا کر کے 365 دن اور پورا سال 12 مہینوں کا یوں آیا اور یوں گزر گیا. کتنے چہرے جو اس سال ہمارے ساتھ تھے نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. زندگی کی سب سے بڑی نعمت وقت ہے. ایمان بھی انسان تب قبول کرتا ہے جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے. اگر وقت ہی نہ ملے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ نماز کیسے پڑھے گا؟ تلاوت کیسے کرے گا؟ اللہ کا مقرب کیسے بنے گا؟ تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے قرآن مجید میں جو ذکر فرمائی وہ انسان کی زندگی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں زندگی دی ہے. اور یہ زندگی کی نعمت امیر و غریب تمام تر لوگوں کے پاس موجود ہے، اور کسی انسان کو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر زندہ رہے گا. کسی آدمی کا بڑا ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس کے پاس کوئی سورس ایسے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ میں نے اتنی دیر زندہ رہنا ہے. زندگی اللہ نے برابر کی حیثیت سے تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے. اسی طرح یہ 2023 آئے گا، چلا جائے گا، چونکہ یہ کوئی پہلا سال نہیں، پہلے بھی کئی سال آئے، کئی چلے گئے. پچھلے 50 دن کے دوران فیصل آباد کے اندر 50,000 بچے پیدا ہوئے. اکیلے فیصل آباد کے اندر 50,000 نئے وجود کائنات میں آئے.
آنے والے کو یاد رکھا جاتا ہے تھوڑے دنوں تک، جانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اور آزاد صاحب کا ایک پہرا ہے کہ بعض دشمن ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے پکڑا جاتا ہے، وقت انسان کا وہ دشمن ہے جس کو آگے سے ہو کے پکڑنا پڑتا ہے۔ جب یہ چلا جائے انسان ساری قوت طاقت فورس لے کے آ جائے، اسے پکڑ نہیں سکتا، اس کے آگے سے ہونا پڑتا ہے، یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ صدا ایشے اوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کتنا سب سے زیادہ ہم جس چیز کو ضائع کرتے ہیں وہ وقت ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ لوگوں سب سے بڑھ کے لوگ دو چیزوں کے بارے میں مغالطے اور دھوکے میں رہتے ہیں، ایک اللہ کی دی ہوئی صحت ہے اور دوسرا اللہ کا دیا ہوا وقت ہے۔ یہ مارکیٹ کے اندر جتنے اپاہج اور جتنے یہ بھوکے ننگے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے وقت کی بے قدری کی پیداوار ہیں۔ آج جو عزت کی جگہ اور سیٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ ہم لوگوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، میں اپنی مثال آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ جس دن وقت کو صحیح صرف کیا، ڈیلنگ بھی ہوئی، پڑھائی کے پروجیکٹ بھی دیکھے، کچھ لکھا بھی، ملنے والے لوگ آئے انہیں وقت بھی دیا، یقین مانیں گے ایک دن اگر مہینے میں صحیح طرح گزر جائے، وقت کی قدر ہو جائے، وہ سالوں کی روزی روٹی کا اہتمام کر دیتا ہے۔ صدیوں کی منصوبہ بندی عزت کی اس دن کے اندر اود کر کے آ جاتی ہے، بند ہو کر کے آ جاتی ہے۔ کامیابی وقت کا ماتھا چومنے کا نام ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے جسے زمانے اور وقت کا احساس نہیں ہے۔ لوگوں نہ سورج رکتا ہے نہ چاند رکتا ہے۔ تم لوگوں سے گلے شکوے کرتے رہتے ہو کہ میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ چھوڑو گلوں شکووں کو، تو اپنی تقدیر آپ بنا، اپنی زندگی آپ ترتیب دے، خود میدان میں اتر۔ کامیابیاں سمیٹے گا سارا جہاں تیرا رشتہ دار ہے، کامیاب تو ہو جائے گا سب تیرے دوست ہیں، ناکام ہو جائے گا بیوی بچے بھی چھوڑ دیں گے، خاندان تجھے منہ نہیں لگائے گا۔ کامیابیاں سمیٹ، زمانہ تیرے ساتھ چلے۔ یہ دور ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا، خاص طور پہ نوجوان نسل۔ اگر آج پاؤں پھنسانے کی کسی کام کے اندر کوشش نہیں کرو گے، زمانہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہا ہے، یہاں کوئی اور ٹانگ پھنسا لے گا، تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ کام کیا جائے تو پیسے آتے ہیں، ہمارا فلسفہ یہ کہ پیسے ہوں گے تو کام آئے گا۔ موجودہ دور کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے اچھے کام بغیر پیسے کے شروع کر سکتے ہیں۔ سکلز ہونی چاہیے، آئیڈیاز ہونے چاہیے، بریفنگ ہونی چاہیے۔ آپ کسی ایک کو بزنس کمیونٹی کو لیکچر دینے کے لیے جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی کی دنیا ہے، آپ آئیڈیاز دیتے ہیں، آپ رائے دیتے ہیں، آپ مشورہ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام تھا جس کے اندر یہ بریف کرنا تھا کہ آپ پریشانیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وہ لیکچر جس کے لیے ایک تہذیب اور تمدن کے ساتھ وقت لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ ان کی فیس ڈیٹیل طے کی جاتی ہے، اس سے بے شمار قیمتی باتیں ہمیں اس منبر و محراب سے ملتی ہیں۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، وقت کو کام میں لانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے۔ یہاں اکیلا فضائل کا درس نہیں دیا جاتا، بلکہ عمل کی دنیا میں آ کر کے خود کو آگے بڑھانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کامیاب شخص کو کبھی بھی آپ نے زندگی میں یہ بات نوٹ کر لیں، کسی کے سامنے دکھ پھولتے اور روتے نہیں دیکھا ہوگا۔ کونین کے امام کی زندگی اٹھائیے، جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ دیکھے۔ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی تھی، ان کے پوچھنے میں بتلایا، جب انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں کہاں آئیں، تو آپ نے سیدہ عائشہ اپنی بیوی کو بس بتلایا تھا کہ بڑی مشکلات آئی ہیں، لیکن طائف کے سفر میں مجھے مشقتیں بہت زیادہ اٹھانا پڑی۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم دکھ پھولتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں دکھ پھولتے ہیں۔ دکھ پھولنے سے انسان گراوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو بندوں کی نظر میں گر جاتا، کھانے کے لیے کوئی نہیں دیتا بھائی،
کھانے کے لیے کوئی نہیں دیتا، لوگ بھنڈی لگاتے ہیں۔ آپ دل کے آبلے ہر کسی کے سامنے رکھیں، آپ قابل احترام ہیں۔ ہر شخص اس حال نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے اپنا دکھ پھول لیں، لوگ بھنڈیاں اڑاتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ یہ دکھ اللہ کے سامنے رکھنے کی چیز ہے۔ اس درسگاہ سے، اس درسگاہ سے، اس مسجد سے سکون ملتا ہے، اس مجلس سے سکون ملتا ہے جہاں آپ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے دین کے لیے کتنے سفر کیے، 2022 میں کتنے لوگوں کو نماز کی تلقین کی۔ مجھے چغلی کی عادت تھی، کیا میں نے کوشش کیا اپنے آپ کو بدلنے کا؟ میرے اندر یہ خامی تھی کہ میں آئے گئے کو متھے نہیں لگاتا تھا، کیا میں نے چینجنگ کی؟ اگر 2022 میں چینجنگ نہیں کی تو 2023 میں کیا چینجنگ کروں گا؟ اسی طرح جب 2123 آئے گا میں نہیں ہوں گا۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو امت کو سلاطین کا پرستار کرے۔ فخر کی سان پہ چڑھا کے تیغ خودی کی زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تو اس کے سامنے روئے، وہ تجھے آگے سے یہ کہے تو نے بہت دکھ دیکھے۔ نہیں، کونین کے امام کو جب صحابہ نے اپنے دکھ آ کے سنائے، آپ نے فرمایا یہ دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں کو آرے تلے چیرا جاتا تھا، میرے صحابہ میدان میں اترو، ان دکھوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں کہ بجلی آپ گرتے گرتے ہی بیزار ہو جائے، بجلی ترستی پھرے اور مصیبتیں اور مشکلیں انسان کے رستے کے اندر آئیں تو انسان انہیں رکاوٹ نہ بنائے بلکہ پاؤں کی ٹھوکر تلے روند کر کے کامیابی کا زینہ طے کرے۔ یہ ہے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کامیابی کی منزلیں طے کرنے والا۔ آج ان لوگوں کی تحقیقات سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اگر اس وقت کے حالات پڑھیں، ان کی ویلیوز بھی ایسی ہی تھی معاشرے کے اندر، معاشرے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا چیز ہیں تو کائنات کسی چیز سے حسد نہ کرے، صرف ہم سے حسد کیا جائے، ہمیں چوری کیا جائے، ہمارے ہاتھوں کو مس کرنا زمانے کی سعادت سمجھا جائے، ہمیں دیکھنے کے لیے قطاریں بنے کہ ہم کیا ہیں، لیکن خدا نے پردے ڈال کر کے ہمارا وہ علمی اور فکری پہلو اوجھل کر رکھا ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جہنم میں جانے کے بعد عذاب کا دکھ تو ہوگا لوگوں کو، لیکن سب سے بڑا دکھ ابو جہل کو ہوگا کہ یار اتنا قریب رہ کے پھر میں محروم رہ گیا۔ اور یہ وقت کی بے قدری تھی، موقع وقت آپ کو بھی دیتا ہے، قدرت آپ کو بھی موقع دیتی ہے، یہ گلے شکوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا۔ 2022 بھی گلے شکوے، 2023 بھی گلے شکوے، کئی ہم نے دیکھے ہیں اکثر نوجوان 30 سال کی عمر میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے 30 سال ان کے بڑے مشکل گزرتے ہیں۔ کئی پہلے 30 سال دھکے کھاتے ہیں، اگلے 30 سال بڑے آسانی میں گزرتے ہیں۔ کسی کو وقت سے پہلے شہرت مل جاتی ہے، آخری عمر بھیک مانگتا ہے۔ کسی کی شادی ٹائم سے ہو جاتی ہے، بچے لیٹ ہوتے ہیں۔ کسی کی شادی لیٹ ہوتی ہے، بچے وقت سے آ جاتے ہیں۔ کوئی جلدی پڑھ لیتا ہے، جاب لیٹ ملتی ہے۔ کوئی پڑھ کے جلدی فارغ ہوتا ہے، لیٹ فارغ ہوتا ہے، جاب جلدی مل جاتی ہے۔ کئی ڈگریاں تھامے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کئیوں نے BS کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے۔ ایک شخص بہت جلد کامیابی حاصل کرتا ہے، اسے موت پہلے آ جاتی ہے، ایک ردم سے چلتا ہے، لیکن اللہ اسے زندگی دراز عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قدرت کی تقسیم ہے میرے صاحب۔ اللہ نے کچھ خوبیاں تیرے اندر ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے سب سے امیر شخص کے اندر نہیں ہیں، اور کچھ خوبیاں اس کے اندر ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اللہ کی تقسیم، اس تقسیم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی مساوات، ایک ہوتی ہے
اور ایک ہوتا عدل. ایک ہوتی ہے مساوات، ایک ہوتا ہے عدل. اللہ کی تقسیم کے اندر مساوات نہیں ہے، اللہ کی تقسیم کے اندر عدل ہے. عدل کے معنی ہوتے ہیں، مساوات کا مطلب ہوتا ہے دو بندے آئے ہیں، 100 کا نوٹ دونوں کو 50-50 دینا ہے. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ 20 کا حقدار ہے، یہ 30 کا حقدار ہے، باقی 50 رکھ کے ان کو 10 دن کے بعد دینے ہیں، اور ان 10 میں سے یہ 30 کا حقدار ہے اور یہ 20 کا حقدار ہے. عدل اللہ کی ذات کا جو نظام ہے وہ عدل پہ مبنی ہے. جس بندے کو جس وقت جو چیز چاہیے تھی اللہ نے اس بندے کو دی ہے، لیکن ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے. وقت چھن جانے کے بعد وقت کی قدر کریں گے، موقع نکل جانے کے بعد روئیں گے. یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے. بیمار ہو جانے کے بعد ایکسرسائز شروع کریں گے، پیسے ضائع ہو جانے کے بعد سوچیں گے کہ میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا. عزیز ساتھیو، یہ 2023 جو آ رہا ہے اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے ایک صفحے کے اہداف بنا کے رکھ لیں، اور یہ مت سوچیں کہ یہ سال بہت لمبا ہے. اگر یہ سال لمبا لگنے لگے تو ایک نظر 2022 پہ ڈال لینا کہ یہ کتنی جلدی گزر گیا. کامیابی خود حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی خود کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب اور خوبیاں لانے کی خود کوشش کرنی ہے. نماز کا پابند خود بنانا پڑتا ہے. یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، یہاں ڈنڈے کا نفاذ نہیں ہے، خود اٹھنا ہوگا، نیند کی چادر خود پھاڑنا ہوگی. لیکن یہ بھی سن لیجئے، جس زمانے کے اندر انسان خود کو اس قابل کرے اس زمانے کے اندر نیکی کرنے والے کی نیکی کی ویلیو اور وزن بڑھ جاتا ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث فرمائی کہ اس دور کے اندر لوگ جب عمل کریں گے آخر زمانے میں تو 50 بندوں کے برابر اللہ انہیں اجر عطا فرمائیں گے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 اس دور کے ہوں گے یا اس دور کے جو آپ کے سامنے موجود ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے 50